ہمارے مراجع تقلید کی آج بھی یہ روش ہے، قدیم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی قصے اور کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، یہ آج بھی مراجع تقلید کی روش ہے کہ ان کے دفاتر میں، ان کے گھروں میں ہر جمعرات کو مجالس عظا منعقد ہوتی ہے، ہر جمعرات کو بلا استثناء۔ اب مراجع تقلید کی فہرست مرتب کر لیں، اور اس مرجع تقلید جو آپ نے فہرست مرتب کی ہے، ترتیب وار آپ اس کی زندگی کو مطالعہ کریں، دیکھیں آیا اس کی زندگی میں مجالس عظا ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے مراجع تقلید ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس عظا منعقد کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں انہی مراجع تقلید کا شاگرد ہوں، ہمارے جو پاک و ہند کے جتنے بھی علماء ہیں وہ انہی مراجع تقلید کے شاگرد ہیں، انہی کے درس سے فیض درس حاصل کرتے ہیں، عرفان عظا انہی سے سیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے وطنوں میں جاتے ہیں تو ہم کیوں مجالس عظا منعقد نہیں کرتے؟ ہم صرف مجلس پڑھنے کے لیے ہیں، صرف نیاز وصول کرنے کے لیے ہیں۔ میں بانی عظا کیوں نہیں بن سکتا؟ میں حضرت سید الشہداء کی مظلومیت کا بانی قرار کیوں نہیں پاتا؟ میرا افسوس اس مقام پر ہے کہ ہمارے علماء بانی عظا کیوں نہیں ہیں، ہمارے علماء کیوں فرش عظا کو نہیں بچھاتے، جبکہ حوزہ علمیہ میں باقاعدہ تربیت ہی اسی مطلب کی حاصل کرتے ہیں کہ ان کے عزیز اور کریم اساتید کی یہ روش رہی ہے کہ وہ ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس عظا کو منعقد کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے درس سے پہلے یا درس کے بعد مصیبت حضرت سید الشہداء کو منعقد کرتے ہیں۔ وہ ہر مصیبت کے دن میں درس کی چھٹی کر دیتے ہیں کہ آج تو صرف اور صرف عزاداری کا دن ہے، لہٰذا حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام میں حوزہ علمیہ کی تعطیل ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہم لوگ اس عرفان عظا کو لے کر اپنے وطن یا اپنے گھروں میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہم فرش عظا کیوں نہیں بچھاتے؟ یقینی بات ہے ہم نے وہ عرفان عظا اپنے اساتید سے حاصل نہیں کیا۔